اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سن 2023 کے بعد دنیا خوفناک جنگوں کی طرف چلی جائے گی، یہ کہنا ہے پروفیسر احمد رفیق اختر کا، جو کہ جدید علوم پر گہری نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ جدید ذہنوں میں پیدا ہونے والے شبہات، مسلم معاشروں کی زبوں حالی سے مایوس ہونے والے مسلم نوجوانوں کے تحفظات اور آج کے چیلنجز کا بخوبی احاطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیکچرز کی صورت میں عوام الناس کو ترجیح اول کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دی، جبکہ پروفیسر صاحب کا کوئی بھی ایسا بیان نہیں ہوتا جو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید فرقان حمید سے متصادم ہو۔ ان کا انداز تحریر و تقریر صوفیانہ ہے، لہٰذا بہت سے لوگ انہیں صوفی بھی گردانتے ہیں۔ سامعین، اگرچہ پروفیسر اپنی سادہ طرز زندگی میں مستقبل کی بہت سی پیشن گوئیاں تو نہیں کرتے، البتہ ایک کانفرنس میں کسی اہم موضوع پر بات کرتے کرتے ان کی باتوں کا رخ اچانک سے مستقبل کے حالات پر جا ٹھہرا، جس میں انہوں نے بتایا کہ 2023 کے بعد یہ دنیا تیزی سے قیامت کی جانب گامزن ہو جائے گی، اور پھر کہا کہ میں آپ کو یہاں دو سائنسدانوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک سائنسدان ہاکنگ، جو کہ مرتے ہوئے کہہ گیا تھا کہ یہ دنیا 1000 سال سے آگے نہیں جا سکتی، یعنی دنیا کے ٹاپ رینکنگ کاسمولوجسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے دنیا کو یہ وارننگ دی ہے کہ اس دنیا کی عمر صرف 1000 سال رہ گئی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر احمد رفیق اختر 2023 سے اس خوفناک دور کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن 2023 کے بعد خوفناک ترین جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ایک اچھی حکومت آئے گی، اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ زمانہ آخر میں ایک خلافت ہوگی جس کا عرصہ 40 برس ہوگا۔ اس کے بعد وہ دور شروع ہونے والا ہے جہاں آج تک ہم عقل پر جبلت کو قابو کرتے تھے، پھر وہی جانور اور وہی بت پرستی عام ہو جائے گی۔ یہاں پروفیسر صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہلے کسی نے سام کے بل میں ہاتھ دیا تو تم بھی دو گے، اور تم بھی انہی کی طرح بت پرستی کرو گے، حتیٰ کہ تم متشابہ ہو جاؤ گے ان اقوام کے جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور پھر قیامت کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کا نزول کب ہوگا؟ تو فرمایا، قیامت کا نزول اس وقت ہوگا جب دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ پھر پروفیسر صاحب نے مزید پیشن گوئی کرتے ہوئے بتایا کہ اگلے 10 برسوں میں انسان جانوروں سے ہم کلام ہو جائے گا، جبکہ کوئی انسان بھی دنیا کے کسی کونے میں گم نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی چھپ سکے گا، کیونکہ اس کے جسم پر ایک ایسی چپ لگ جائے گی جو اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے بآسانی ڈھونڈ لے گی۔ دوستو، پروفیسر احمد رفیق اختر کی ان تمام باتوں کا جائزہ لیں تو انہوں نے اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا کاسمالوجی کا سب سے بڑا ستارہ قرار دے کر ان کے دنیا کی زندگی کے بارے میں بیان کردہ الفاظ بتائے کہ یہ دنیا 1000 سال کی عمر رکھتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، معروف سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے آکسفورڈ یونین ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں ایک لیکچر کے دوران یہ انکشاف کیا تھا کہ دنیا میں انسانوں کے محض 1000 سال باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد خطہ ارض سے نسل انسانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ انسانوں کو اپنی بقا کے لیے کسی دوسرے سیارے پر نقل مکانی کرنا ہوگی، ہمیں زمین کے مدار سے نکل کر چاند یا کسی اور سیارے پر منتقل ہونا ہوگا۔ سامعین، اسٹیفن ہاکنگ کے اس بیان کے بارے میں بتانے کے بعد پروفیسر صاحب مذہبی نقطہ نظر سے دنیا کے اختتام کی مدت بتاتے ہوئے سن 2023 سے اس کے باقاعدہ آغاز کا تبصرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 2023 کے بعد چونکہ جنگوں کا ایک خطرناک سلسلہ شروع ہو جائے گا، لہٰذا دنیا ایک خوفناک شکل اختیار کر لے گی، اور پھر اس دور کی طرف اشارہ کیا جب امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے اور 40 سال دنیا پر حکمرانی کریں گے اور دنیا کو امن و امان سے بھر دیں گے۔ ناظرین، روایت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے
جب اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو کہ لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے حکم سے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ اور زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی ناظرین، یہ ایسا کشمکش والا دور ہوگا کہ انسان کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھ پائے گا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر کر دیا جائے گا، پھر کچھ عرصہ کے لیے دنیا امن و امان اور چین و سکون سے جینے لگے گی، لیکن یہ سکون زیادہ عرصہ کے لیے نہیں ہوگا۔ لہٰذا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اس کے بعد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس دجالی دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 40 سال امن و امان کے بعد دنیا ایک نئے موڑ پر گامزن ہوگی، جہاں جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ انسانوں پر نفسیاتی خواہشات غالب ہوں گی، بت پرستی عام ہو جائے گی، دین اسلام پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہو جائے گا، ہر طرف گمراہی کا اندھیرا چھا جائے گا اور حالات ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہ رہے گا، جس کے بعد قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور دنیا اپنے اختتامی مراحل بھی طے کر لے گی۔ خواتین حضرات، پروفیسر صاحب نے یہاں 1 سال پہلے انسانوں پر مسلط ہونے والے عذابوں میں سے اس جدید ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کیا جس کے سبب انسانوں اور جانوروں کی قدر ایک جیسی ہو جائے گی، یعنی انسان جانوروں سے ہم کلام ہوگا، اور جس طرح جانور اپنے مالک کے اختیار میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے کی نگرانی میں گم نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسانوں کو بھی ایک چپ کے ذریعے ہانکا جائے گا اور ہر وقت اس پر نظر رکھی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے اسے ڈھونڈ لیا جائے گا، کیونکہ اس کا تمام تر اختیار ان دجالی قوتوں کے پاس ہوگا جو کہ دنیا کو تباہی کے دھانے پر لانے کے قصوروار ہوں گے۔ دوستو، دیکھا جائے تو یہ تمام نشانیاں ہمیں آہستہ آہستہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ کلام کرنے والا آلہ دریافت ہو چکا ہے اور سن 2023 کے بعد پیش آنے والے تمام جنگی حالات کی تباہیاں ابھی سے نظر آنا شروع ہو چکی ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر مسلمان کو نہ صرف ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے بلکہ اپنی ایمان کی قوت کو اللہ سے بہترین تعلق قائم کر کے بڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ پچھلے زمانے کے مسلمان ایسے حالات میں تلواروں سے زیادہ اپنے ایمان کو ساتھ لے کر حالات سے لڑتے تھے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ان حالات میں موت بھی آ جائے تو اللہ کی رضا ساتھ ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قوت ایمانی سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔